کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کی کیفیات، کیمیات، ظروف و ازمان مختصر اور سیدھے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش سے لے کر اس کائنات کے نظام کے ختم ہونے تک، اس کے بعد قیامت، میدان محشر، جزا یا سزا کی صورت میں جنت و جہنم، اور نہ ختم ہونے والی جنت اور جہنم کی زندگی، ان سب چیزوں کا کائنات کے رب کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ ہر چیز اسی کے ارادے سے ہو رہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ کب، کہاں، کیا، کیسے، کس طرح ہونا ہے، کائنات کے رب کو پہلے سے پتہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جسے ہم عام طور پر تقدیر سمجھتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ تقدیر پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ کوئی بندہ تقدیر ان 11 چیزوں میں سے ہے جن 11 چیزوں میں سے کسی ایک چیز یا اس چیز کا کوئی ایک جز اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو مومن ہونا بڑی دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تقدیر ان 11 چیزوں میں سے ایک ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ان 11 چیزوں میں سے ایک ہے جن 11 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں رہتا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، متعدد سوال کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی مجھے ایمان کے متعلق بتائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، ان چیزوں کو ماننا، قبول کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہیں لے آتا، 4 چیزوں کو قبول نہیں کر لیتا، مان نہیں لیتا۔ ان میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ تؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ تقدیر کے ایک جز پر ایمان نہیں رکھتا،
وہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کر لے تو کائنات کا رب اس کا یہ صدقہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تقدیر کے ایک رکن پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ بھی کر دے، سونا صدقہ کر دے، سونا، تو کائنات کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ بندے کی نیکی، برائی، نیک بختی، بدبختی، عقل مندی، دانائی اور بیوقوفی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفات کے علاوہ۔ اب تقدیر جو ہے اس کے 4 رکن ہیں، 4 جز ہیں، جو ہم عام طور پر تقدیر سمجھتے ہیں وہ ان اجزاء میں سے صرف ایک جز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام تقدیر ہے، حالانکہ ان 4 میں سے ہی ایک جز ہے بس۔ اور وہ 4 جز کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا رکن یہ ہے، سب سے پہلا جز یہ ہے تقدیر کا، جس چیز پر ایمان لانا ہے تقدیر کے زمر میں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کو ازلی تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کا علم کوئی جدید ہے کہ کوئی کام ہو تو اللہ کو پتہ چلے گا، نہیں تو اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہمیشہ سے ہی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علم کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، جو کتاب لکھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے احوال، کیفیات، ظروف، ازمان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں سی پہلے سے ہی، تو اللہ رب العزت نے وہ لکھ دیا۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ قد علمنا، مشرکین مکہ آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں پتہ ہے، قد علمنا ما تنقص الارض، ہم جانتے ہیں، ہمیں پہلے سے علم ہے کہ ان میں سے، ان کے جسموں میں سے زمین کس چیز کو کم کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور محفوظ رکھنے والی کتاب میں ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا ابھی انسان مرتا نہیں۔ انہوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا کہ یہ ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم مرتے نہیں، ابھی ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ زمین کس حصے کو کھائے گی تمہارے جسم کے اور کس کو نہیں کھائے گی۔ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مٹی میں مٹی ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، ہمیں پہلے سے پتا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض وعندنا کتاب حفیظ، ہم نے تو کتاب حفیظ میں لکھا ہوا ہے اس کو پہلے سے، محفوظ رکھنے والی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کے نبی، یہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بلوغت کے بعد انسان کے اعمال پر ہے، اچھے عمل کرے گا جنت میں، برے کرے گا جہنم میں، لیکن جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من آبائہم، وہ اپنے باپ دادا پر ہیں، یعنی جو باپ دادا کرتے تھے وہ بھی اسی کھاتے میں جائیں گے۔
عرض کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا عمل، اللہ کے نبی بغیر عمل کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ رب العزت سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ یعنی اگر بلوغت کو پہنچ جاتے، ان پر اسلام کے احکامات، دین کے احکامات لاگو ہو جاتے، انہوں نے کیا کرنا تھا اللہ کو پہلے پتا تھا۔ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ رب العزت پہلے جانتے تھے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہونے والے ہیں وہ لوگ کہاں، وہ بچے کہاں جائیں گے؟ مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سارے کے سارے بچے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ پھر بعض ایسے لوگ ہیں جن کو کہو نا بھائی یہ کام اچھا ہے یہ کرو، یہ برا ہے یہ نہ کرو، کہتے ہیں جی ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہی ایسے ہے، اللہ ہماری تقدیر میں برائی کرنا نہ لکھتا تو ہم برائی نہ کرتے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے وہ کچھ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کو پہلے سے پتا تھا میں نے پیدا ہو کر کیا کچھ کرنا ہے، اللہ کو پتا تھا۔ ہم سب نے پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ کرنا تھا، اچھے کام کرنے تھے برے، اللہ کو پہلے سے علم تھا، اللہ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہم وہ کر رہے ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ رب العزت نے تقدیر میں وہ کچھ لکھا ہے۔ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اچھائی اور برائی کا رستہ دکھا دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ دی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دو واضح رستوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کر دیا انسان کی، جنوں اور انسانوں کی دو واضح رستے، کون سے؟ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، اطاعت اور نافرمانی، فرما برداری اور نافرمانی، ان دونوں رستوں کی طرف ہم نے رہنمائی کر دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، رستہ کائنات کے رب نے صراط مستقیم دکھا دیا، اب شکر کرو نہ شکری کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ انسان اور جن یہ دو مخلوقیں ہیں جن کو اختیار حاصل ہے، وہ اچھائی کا رستہ منتخب کر لیں یا برائی کا، اطاعت کا رستہ انتخاب کر لیں یا نافرمانی کا۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کی نافرمانی کی اجازت ایک لمحہ بھر کی بھی نہیں ہے، اور انہی دو مخلوقوں کا حساب و کتاب ہے، انہی کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے رستہ دکھا دیا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت والا رستہ ہے، یہ جہنم والا رستہ ہے، کائنات کے رب نے دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب جہنم والے رستے پر چلنا ہے یہ جنت والے رستے پر، یہ تمہاری مرضی ہے۔ معلوم ہوا انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں مجبور ہیں، مجبور نہیں، جو ہم نے کرنا تھا کائنات کے رب نے وہ لکھا ہے۔ تقدیر کا دوسرا جز، دوسرا رکن، تقدیر پر ایمان لانے کے زمر میں جو چیز ماننی ہے وہ دوسری یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا کائنات کے رب نے ایک کتاب میں لکھ دیا، جسے کتاب مبین بھی قرآن میں کہا گیا، کتاب مکنون بھی کہا گیا، امام مبین بھی کہا گیا۔ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کے رب نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد اسے حکم دیا او کتب لکھ۔ قلم نے عرض کیا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا جو کچھ ہونے والا سب کچھ لکھ دے۔ تو قلم نے سب کچھ قیامت تک یا اس کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا سب کچھ ہی لکھ دیا،
سب سے پہلے کائنات کے رب نے قلم کو پیدا کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، ان کا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، کائنات کے رب نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اسے حکم دیا لکھ، اس نے جو کچھ ہونے والا تھا لکھ دیا۔ معلوم ہوا دوسری چیز تقدیر پر ایمان لانے کے لیے دوسری چیز جس چیز کو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کتاب میں تقدیر میں، کتاب مبین میں، کتاب مکنون میں، امام مبین میں، یہ ایک ہی کتاب کے نام ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، امام مبین میں کائنات کے رب نے جو کچھ ہونے والا ہر چیز وہ لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تقدیر اس کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ یعنی کتاب مبین، لوح محفوظ، کتاب مبین، امام مبین، کتاب مکنون جس کو ہم تقدیر سمجھتے ہیں وہ اس کائنات کی زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بڑی اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ 50,000 سال کون سے تھے؟ یہ ہمارے دن والے جو 24 گھنٹوں کا دن اور رات ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ 24 گھنٹوں کا دن اور رات یہ 50,000 سال نہیں تھے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نظام شمسی ہے تب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک اندازہ ہے 50,000 سال، وہ کل وقت کتنا تھا وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بس ہمیں اسی بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ 50,000 سال تھے، وہ کتنے لمبے تھے کوئی پتہ نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن بھی تو ہوگا نا قیامت کا، وہ بھی ایک دن ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ جو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے جو 50,000 سال تھے وہ کتنے لمبے تھے اس کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ ہے دوسری چیز جس پر ایمان لانا ہے۔ تیسری چیز، تمام چیزیں، ہر چیز اور ان کے افعال کو پیدا کرنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے جس چیز کو ماننا ہے۔ اچھائی، برائی، نیکی، بدی، ہر چیز اور ان کے افعال، یعنی میں پیدا ہوا ہوں، میں جو کچھ کروں گا وہ میرا کرنا بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ رب العزت نے پیدا نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر سمجھتے ہیں یہ بلب جو ہے، یہ بلب یہ فلاں سائنسدان نے بنایا ہے۔ فلاں سائنسدان نے نہیں بنایا، کائنات کے رب نے بنایا ہے، اس کے ہاتھ سے بنوایا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو کو بنا سکتا تھا یہ چیز؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور ان چیزوں کا نگہبان بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس کائنات کی نگہبانی کائنات کا رب نہ فرماتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ نظام کائنات چل سکتا تھا؟ اللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء وکیل، پیدا بھی ہر چیز کو اسی نے کیا ہے اور نگہبانی بھی وہی فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹا سا انسان اتنا بڑا ہاتھی اس کو پکڑا ہے، ایک رسی کے ساتھ یا سنگلی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب اتنی موٹی سنگلی اور اتنا بڑا ہاتھی کیا جوڑ بنتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ نگہبان کے حکم کے ساتھ ہاتھی اس انسان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
وگرنہ کہاں طاقتور ہاتھی اور کہاں ایک عام سا انسان جو چھوٹا سا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو پیدا بھی کائنات کے رب نے فرمایا اور نگہبانی بھی اللہ رب العزت ہی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے، کوئی کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ اور خالق پیدا کرنے والا؟ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا۔ کہتے ہیں داتا صاحب جاؤ وہاں یہ کرو، کاروبار چل جائے گا، دولے شاہ کے پاس جاؤ، بیری کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اولاد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ، اور بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ امن خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، پھر اللہ نے بڑے واضح اور سیدھے سے الفاظ میں فرما دیا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جسے حاجت روا، غوث اعظم، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش کہتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ تدعون من دون اللہ، اکٹھا کر لو، خود بھی آ جاؤ، اپنے حمایتی، اپنے مددگار جمع کر لو۔ سورۃ الحج 17واں سپارہ آخری صفحہ، فرمایا ان سب کو جمع کر لو۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا، مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑا کام ہے، میری یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز چرا کر لے جائے، یہ سارے مل کر وہ واپس نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا تقدیر جس پر ایمان لانا ہے، اس تقدیر میں سے تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ نہیں صرف اللہ بس۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ یہ بات قرآن مجید میں ہر موضوع پر، تقدیر کے ہر جز پر قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بے شمار دلائل موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ چوتھی بات، تقدیر کے موضوع پر جس کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، جس پر ایمان لانے سے ہی تقدیر پر ایمان لانا مکمل ہوگا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے، جس پر کچھ مختصر سی تفصیل آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور یہ مشیت اور ارادے میں فرق بھی ہے۔ ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث معروف ہے، پچھلے جمعے بھی آپ نے سنی تھی، اس نے آ کر عرض کی ما شاء اللہ وشئتا، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب بھی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ جعلت للہ ندا، اللہ کا شریک بنا دیا؟ نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشیت اور ارادے میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مشیت جو ہے وہ ہمیشہ تقدیری امور میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائی ہے، لیکن ارادہ جو ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ جو ہے کونیہ، یہ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہے ارادہ کونیہ۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں نے عرض کیا اللہ نہ پیدا کریے، اس میں لوگ انسان پیدا ہوں گے، یہ کچھ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں۔ اب ممکن نہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنا تھا، کوئی ایسا ہوتا جو اللہ کے اس ارادے کو بدل دیتا،
آج رات بارش ہوئی ہے، اگرچہ ہلکی پھلکی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ارادے میں شامل تھا، کوئی ایسا جگاڑ نہیں لگا سکتا کہ اس بارش کو روک لے۔ کائنات کو پیدا کرنا، انسان کو پیدا کرنا، انبیاء مبعوث فرمانا، قیامت کا آنا، فرشتوں کی پیدائش، یہ وہ امور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں، جس کا بدلنا ناممکن ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اور دوسرا ارادہ شرعیہ، وہ ارادہ یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس ارادے پر عمل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے سارے کے سارے بندے میری عبادت کریں، لیکن سارے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے نمازی بن جائیں، حکم بھی دیا قرآن مجید میں، زکوٰۃ ادا کریں، میرے سارے بندے روزے رکھیں، لیکن سارے نہیں رکھتے۔ یہ ہے ارادہ شرعیہ، اس کا وقوع پذیر ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے، لیکن ارادہ کونیہ جو ہے اس کا نہ ہونا ممکن ہے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی رنج بخش، کوئی غوث اعظم، کوئی دستگیر، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو نوازنا چاہے، اللہ جسے تو اپنی رحمت عطا کرنا چاہے، اللہ جس پر تو اپنی رحمت کی برخا نازل فرمانا چاہے، اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، اللہ جسے تو اپنی رحمت سے محروم رکھنا چاہے اسے کوئی چیز نواز سکتا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ دولت مند کی دولت تیری بارگاہ میں کوئی اوقات نہیں رکھتی، تیرے ہاں کسی دولت مند کی دولت فائدہ نہیں دے گی۔ جسے اللہ نوازنا چاہے اسے اللہ کی نوازشات کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، دوسرے سپارے میں بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیں، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی نے کہہ دیا یہ تمہارا بادشاہ۔ قوم کہتی ہے نہیں جی ہم زیادہ حقدار ہیں، نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ کون چاہتی تھی کہ سرداروں میں سے کوئی بادشاہ بنے جو مالدار سامیہ ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ فلاں صاحب، یہ چودھری صاحب ہیں، ان کو ووٹ دو، بڑی اس کے پاس دولت ہے۔ نحن احق بالملک، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کے حقدار تو ہم ہیں، چودھری صاحب تو ہم ہیں، مال تو ہمارے پاس ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا وہ غریب آدمی تھا، لوہار تھا، اپنا کام کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنیاد مال و دولت اور چودراہٹ نہیں ہے، میں نے اسے بادشاہ اس لیے بنایا ہے، یہ علم والا ہے اور طاقت والا ہے۔ اللہ کا ارادہ تھا جس کو بادشاہ بنانا کائنات کے رب نے بنا دیا، لیکن لوگ چاہتے تھے نہیں یہ بادشاہ نہ بنے۔ اب ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو کائنات کے رب نے بادشاہ بنایا ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور بادشاہ بن جاتا۔ یہ تھا ارادہ کونیہ اور شریعہ، نماز کا حکم، روزے کا حکم، صدقے کا حکم، اسلام کے جتنے بھی امور ہیں یہ ارادہ شریعہ میں ہے۔ ان پر عمل ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا۔ جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی سستی کر دیتے ہیں، کبھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہاں یہ چار چیزیں ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ان چار چیزوں کو قبول کرنا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا، ان کے اجزاء اور تفصیلات پر ایمان لانا، سمجھنا یہ ضروری ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی سمجھ لیں تقدیر کے معاملے میں کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تقدیر بدلتی نہیں ہے، پھر یہ بھی فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرمان ہیں، آپ کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں،
آپ کے فرمان میں تضاد ہوتا نہیں۔ تو پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، یہ بھی فرما رہے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اچھے اعمال کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، حالانکہ کائنات کے رب نے تقدیر میں پہلے سے عمر لکھی ہوئی ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، تو یہ بدل کیسے جاتی ہے؟ بات سمجھیں۔ تقدیر ہے دو قسم کی، ایک تقدیر وہ جو کتاب مبین میں لکھی ہے، جو کتاب مکنون میں لکھی ہے، جو امام مبین میں لکھی ہے، جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ وہ تقدیر ہے، یہ بدلتی نہیں۔ جو ہونا تھا کائنات کے رب نے وہی کچھ لکھا ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ رب العزت فرشتوں کو دیتے ہیں، فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، یہ پہاڑوں پر فرشتہ مقرر ہے، یہ ہوا پر فرشتہ مقرر ہے، یہ بادلوں پر فرشتہ مقرر ہے، جیسے راعد فرشتہ ہے یہ بادلوں پر مقرر ہے، ایک ملک الموت ہے، اس کی ڈیوٹی موت کی ہے کہ جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں، جتنی بھی مخلوقات مرنے والی ہیں، ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، وہی لے کر آتے تھے۔ اسرافیل کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ سور پھونکنا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کائنات کے رب نے لگائی ہیں کہ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب جو علم تقدیر کا کائنات کا رب فرشتوں کو دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہیں، اس طرح کرنی ہے، یہ جو تقدیر فرشتوں کو ملتی ہے یہ بدل سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ یہ سال بھر کے جو معاملات انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کے متعلق یہ فیصلہ کر دینا، اگر یہ کام فلانا نیک کام کرے گا تو اس کی عمر زیادہ کر دینا، اگر نہیں نیک کرے گا تو اس کی عمر اتنی رہنے دینا۔ تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے پاس تقدیر ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ نیک کام کرنا ہے تو اس کی عمر اتنی ہونی ہے، اس نے یہ برائی کرنی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ویسے ہی کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، تقدیر پر بحث کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم بیٹھے تقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، تقدیر یہ ہے تو پھر ایسے کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم یہ ساری باہر مسجد میں بیٹھے کر رہے تھے، بیٹھے باتیں کر رہے تھے تقدیر کے موضوع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سن لی۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ کے گال مبارک سرخ ہو گئے، اس طرح جس طرح ایک سرخ انار نچوڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے موضوع پر بحث کرنے سے منع فرمایا۔ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ تقدیر کے موضوع پر بحث بھی کرتی تھی، یعنی ہلاکت کے اور جہاں دوسرے سبب ہیں، ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ تقدیر کے موضوع پر بحث کرتی تھی۔ جتنا کائنات کے رب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بس اسی پر ایمان لانا ہے، آگے پیچھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے تقدیر میں، بہت سارے مسائل ہیں، چند ایک میں بس مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بندہ کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا بندے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کاش میں نے فلاں کام کیا ہوتا نا تو یہ نہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ بچوں کو کہتے ہیں بھائی تیز نہ چلو گر جاؤ گے، تھوڑا سا آگے جا کے بچہ گر جاتا ہے، کہتے ہیں کاش تو ہماری بات مان لیتا تو گرتا نہ، تو باپ کی ماں باپ کی بات مان لیتا تو تجھے چوٹ نہ لگتی۔ یہ تقدیر کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہنے سے، کاش کہنے سے بھی منع کیا کہ کاش میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کاش نہیں، کائنات کے رب نے تقدیر میں لکھا ہے، ایسے ہونا ہی ہونا تھا۔ اگر کسی کے لیے کائنات کے رب نے کوئی تکلیف لکھی ہے تو آنی ہی آنی ہے، آپ اسے بچا سکتے نہیں۔ کاش کہنا کاش میں ایسے کر لیتا، کاش میں فلاں کے ساتھ کاروبار نہ کرتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا، کاش میں فلاں کے ساتھ کر لیتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا۔ نہیں بھائی، کاش کچھ بھی نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ کائنات کے رب نے کل ہی دینا ہے، آپ بدل سکتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر بعض ایسے بندے ہیں، آخری بات سمجھ لیں، ان کو کہو یار نماز پڑھو تو کہتے ہیں جی بس اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو کیا کریں، تقدیر میں لکھی ہوتی تو پڑھ لیتے۔ بھائی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور جی بس ہماری تقدیر میں ہی نہیں لکھا،
تقدیر میں لکھا ہوتا تو ہم کر لیتے، جو اللہ نے لکھا ہم تو وہی کر لیں۔ یعنی تقدیر کا سہارا لے کر عمل کرنا، سنت پر اسلام پر عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں، بھائی تقدیر میں نہیں لکھا، بات ختم۔ اب ایسے بندے کو کہو یار تم ایسے کرو، گھر بیٹھ جاؤ، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تقدیر میں ہو وہ مل ہی جانا ہے، کھانا پکڑ کے نہ کھاؤ، جو تقدیر میں ہوگا وہ پیٹ میں چلے ہی جانا ہے۔ تو کہیں گے نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمائے بغیر پیسے کیسے آئیں گے، کھائے بغیر پیٹ میں کھانا کیسے جائے گا، کپڑے اتارے ہیں تو پہنے بغیر کیسے پہنے جائیں گے؟ بھائی اگر کمائے بغیر پیسے نہیں آتے، کھائے بغیر پیٹ میں کھانا نہیں جاتا، تو پھر عمل کیے بغیر، کوشش کیے بغیر عمل بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شادی کے بعد، ہماری صورتحال کیا ہے، شادی جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا، اب کریں نہ صحیح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، حضرت علی کے گھر، تہجد کے لیے اٹھا کر آتے، چلو بھی اٹھو نا تہجد کی نماز پڑھو۔ جب کبھی ہم نہ پڑھتے، اٹھتے نہ، لیٹے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد پھر واپس آتے، پھر آ کر اٹھاتے۔ ایک دن ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں اٹھایا، جب ہم تھوڑا سا اٹھے ہوش کی، نبی علیہ السلام واپس چلے گئے، جا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ جتنی اللہ نے توفیق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن ہمارے گھر سے قرآن کی آواز نہ آئی، مطلب ہم نے اٹھ کر نماز نہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہیں اٹھایا، اٹھے کیوں نہیں، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں ملتے ملتے، مجھے ہوش نہیں تھی، بس تھوڑی سی ہوش آئی، آنکھیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے آنکھیں ملتے ملتے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے جتنی ہمارے تقدیر میں لکھی ہے بس اتنی ہم نے پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زان پر ہاتھ مارا، مسند احمد کی حدیث ہے، ہاتھ مارتے ہوئے واپس چلے گئے اور ساتھ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انسان جھگڑالو ہے، بات یہ نہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے تم نے وہ کرنا ہے، بات یہ ہے انسان ہے ہی جھگڑالو۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کا سہارا لے کر عمل ترک کر دینا، کہ تقدیر میں لکھا ہوتا تو کر لیتے، تقدیر میں ایسے لکھا تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں، یہ کائنات کے رب کے دربار میں چلے گا نہیں۔ اللہ کو عمل چاہیے، تقدیر کے سہارے پر عمل نہیں ترک کر سکتے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا تو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ جو کائنات کے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے ہونا تو وہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں کوشش تو کروں۔ انسان کے اندر سے ڈر، بزدلی ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کا حکم ہے، بس کوشش میں نے کرنی ہے، فیصلے تو کائنات کے رب کے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ بھائی میری تقدیر میں ایسے تھا، کائنات کے رب کا فیصلہ، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کائنات کے رب کے فیصلوں کو اپنے لیے بہتری پر ہی معمور کیا کریں، کہ جو میرے رب نے میرے متعلق فیصلہ کیا ہے، میری تقدیر میں جو لکھا تھا وہ بہتر ہی لکھا تھا۔ اس سے انسان کی پریشانیاں، دکھ اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کا اللہ پر توکل اور بڑھ جاتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے یا تقدیر پر ایمان بندے کا کمزور ہو تو بھروسہ بھی اللہ پر اسی طرح کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔